کہ رزق سے محرومی بندے کو اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی، جو بندہ میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے دنیا کے اندر میں اس کا رزق تنگ کر دیتا ہوں۔ آج ہمارا نظریہ ایسا نہیں بن چکا، ہم نمازیں اس نظریے پر نہیں چھوڑ دیتے کہ اگر میں 2 منٹ دکان بند کر کے مسجد میں جاؤں گا تو 2 منٹ میں جو گاہک آئیں گے ان سے میں نفع نہیں حاصل کر سکوں گا۔ ہم اس لیے نمازیں پانچوں کی پانچیں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ رب کیا فرما رہا ہے کہ جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا ہم دنیا کے اندر اس کا رزق تنگ کر دیں گے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا باری تعالیٰ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، آج میں اندھا کیوں ہوں؟ تو پھر اس کو بتایا جائے گا جو تو دنیا میں میرے ذکر سے منہ موڑتا رہا اسی وجہ سے تجھے آج اندھا اٹھایا گیا ہے۔ تو بندے کا رزق تنگ ہوتا ہے اس کے برے اعمال کی وجہ سے، کسی دوسرے کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ تو اگر یہ ہمارا نظریہ بن چکا ہے کہ ہم دوسروں کو کوستے ہیں، دوسروں کو منحوس کہتے ہیں، بعض اوقات تو بندے اپنی اولاد کو منحوس کہہ دیتے ہیں کہ کوئی اگر اولاد پیدا ہوئی ہے اور اس کے بعد تھوڑی سی آزمائشیں آ گئی ہیں تو کہتے ہیں بس یہ منحوس ہمارے گھر میں جب سے آیا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ جب وہ نئی نویلی دلہن آتی ہے اور اس کے بعد کوئی آزمائشیں آتی ہیں تو وہ سارا کا سارا ملبہ اس کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے، حالانکہ احادیث ہمیں بتا رہی ہیں کہ بندے کے اوپر جب بھی آزمائشیں آتی ہیں، رزق کے اندر کمی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بیماری آتی ہے، یہ اس کے اپنے برے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔